اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ سب سے پہلے میرے جتنے بھی ماں بہن ہیں اور جتنے بھی میرے ویورز حضرات ہیں، جتنے بھی میرے حاضرین و ناظرین ہیں، سب کو رجب المرجب کا مہینہ مبارک ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پھر اس بار رجب المرجب کا مہینے کا توفیق عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رجب المرجب کے مہینے کا ادب و احترام کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ رجب المرجب کے مہینے میں ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ تمام حاضرین و ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نغمہ حسینی چینل اور آپ تھمبنیل دیکھ کے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج میں کس موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہی ہوں۔ آج میں بیان کروں گی رجب المرجب کی فضیلت اور رجب المرجب کا احترام، یعنی رجب المرجب کی فضیلت کیا ہے۔ آج اتنے سارے مسلمان ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور رجب کے مہینے میں کیا کیا فضیلت ہے، رجب المرجب کا احترام کیا ہے۔ انہیں ان تمام چیزوں کا خبر ہی نہیں ہے کہ رجب کسے کہتے ہیں، رجب کون سا مہینہ ہے، یہاں تک کہ انہیں یہ تک نہیں پتا کہ اسلامک مہینے کا نام کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہم خود کو مسلمان تو پروف کرتے ہیں، لیکن آج ہمیں اسلامک مہینے کا نام تک پتہ نہیں ہے۔ اسلامک مہینے میں اسلامک مہینے کے کیا کیا نام ہیں، ان کے کیا کیا فوائد ہیں، آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آئیے آج میں بیان کروں گی رجب المرجب کی فضیلت اور اس کے احترام۔ اس سے پہلے if آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو if آپ کو کلام یا منقبت یا اسلامک بیان چاہیے یا اسلام سے ریلیٹڈ کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ نغمہ حسینی چینل کو سبسکرائب کریے تاکہ آنے والی تمام نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے رجب المرجب کی فضیلت کے بارے میں سماعت فرمائیے۔ رجب المرجب، آخر رجب المرجب کو اتنا احترام والا مہینہ کیوں کہا گیا ہے، رجب المرجب کے اتنی فضیلت کیوں ہے؟ تو آئیے، رجب المرجب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے رجب المرجب۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ سے مراد کیا ہوا؟ اب جیسے خانہ کعبہ ہے تو خانہ کعبہ کو ہم کہتے ہیں اللہ کا گھر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر سے کیا مراد ہے؟ یعنی جس چیز کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو جائے، یعنی جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرتی ہو، جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے نسبت کرتی ہو، اس مہینے کا، اس گھر کا ہمیں ادب و احترام کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم خانہ کعبہ کے ادب و احترام کرتے ہیں، اسی طریقے سے جیسے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتاب ہے تو ہم قرآن شریف کی کتنی ادب و احترام کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے 4 مہینے ایسا ہے جس کو حرمت قرار دی گئی ہے، اور 4 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا ہے وہ رجب کا مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجب کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ رجب المرجب کیا ہے؟ اب آگے غور فرمائیں، رجب المرجب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ کیوں کہا گیا ہے؟ آخر کیوں؟ کیونکہ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں، رجب المرجب کا ہمیں ادب و احترام کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رجب المرجب کے مہینے میں اگر کوئی بندہ استغفار پڑھتا
کرتا ہے یعنی اپنی تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی جلدی اس کی توبے کو قبول فرماتا ہے، اتنی جلدی اسے توبے کو قبول فرماتا ہے۔ اگر اس کی گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رجب کے صدقے طفیل اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رجب المرجب ایک ایسا مہینہ ہے، اس مہینے میں ہمیں بہت ہی عبادت کرنی چاہیے، اس مہینے میں ہمیں روزے رکھنی چاہیے، اس مہینے میں ہمیں نوافل نماز پڑھنی چاہیے، جتنا ہو سکے اتنی عبادت کرے، جتنا ہو سکے ہمیں اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب ہونی ہے، کیونکہ یہ مہینہ اتنی بابرکت مہینہ ہے، اتنی بابرکت مہینہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر رجب کے مہینے میں مجھ پہ ایک روزہ بھی رکھتا ہے، یعنی رجب کے مہینے میں اگر کوئی ایک روزہ بھی رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس کے اوپر جہنم کے 7ویں دروازے کو بند کر دیتا ہے اور 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا اسی وجہ سے رجب المرجب کو اتنا ادب و احترام والا مہینہ کہا گیا ہے، اس لیے رجب المرجب کو ادب و احترام والا مہینہ کہا گیا ہے۔ ہمیں جتنا ہو سکے رجب المرجب کے مہینے میں ہمیں عبادت کرنی ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں اللہ کی قرب ہونی ہے۔ اسی طریقے سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص رجب المرجب میں 8 روزے رکھتا ہے، کتنا 8 روزہ رکھتا ہے، تو آپ نے سنا کہ ایک روزے رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 7 جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی رجب المرجب میں 8 روزے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 8ویں جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے رجب المرجب کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رجب المرجب کے مہینے میں اتنا جلدی دعا کو قبول فرماتا ہے، اتنی جلدی دعا کو قبول فرماتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اسی وجہ سے رجب کا جو مہینہ ہے بہت ہی پاک و برکت مہینہ ہے۔ آئیے اسی پہ میں واقعہ بیان کرتی ہوں۔ ایک مرتبہ غیر مسلم تھا جو بہت ہی گناہ کرتا تھا، اتنی زیادہ گناہ کرتا تھا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ایک لڑکی سے اسے محبت ہو گئی، اور وہ شخص جو تھا، وہ غیر مرد جو تھا، اس عورت کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن جب وہ دونوں اکیلے میں گئے، آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیں، اگر وہ دونوں اکیلے میں گئے تو اس شخص نے دیکھا کہ چاند آسمان میں نکلی ہوئی ہے۔ اس نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آخر یہ کون سے مہینے کے چاند ہے، آخر یہ کون سے مہینے کے چاند ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ رجب المرجب کا چاند ہے۔ انہوں نے فوراً ہی وہاں سے گناہ کو چھوڑ دیا، فوراً ہی وہاں سے لوٹ پڑے اور کہنے لگے کہ عام دنوں تو ہم گناہ کرتے ہیں، یہ تو رجب المرجب کا چاند ہے، ہم اس مہینے میں کیسے گناہ کر سکتے ہیں، یہ تو اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ غیر مسلم نے یہ بات کہی، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ غیر مسلم کے پاس گئے اور اسے یہ دعوت دی۔ فوراً وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے دیکھا وہ غیر مسلم رجب المرجب کے مہینے کا ادب و احترام کر رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ آج ہم مسلمانوں کے ہم پہ بھی فرض ہے کہ یہ رجب المرجب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، تو ہم پہ بھی فرض ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کر لے، ہم گناہوں سے دور ہو جائے۔ ہم تو ہر مہینے گناہ کرتے ہیں، لیکن رجب المرجب کا جو مہینہ ہے یہ ہمیں پاک رہنے کا مہینہ ہے، یہ ہمیں ادب و احترام کرنے کے لیے سکھاتی ہے۔ یہ جو مہینہ ہے یہ ہمیں اللہ کے قرب لے جانے والا مہینہ ہے۔ جتنا ہو سکے رجب المرجب میں آپ روزہ رکھیں، جتنا بھی ہو سکے رجب المرجب میں آپ اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں، رجب المرجب ایک ایسا مہینہ ہے
حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی، اسی مہینے میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی پہ سوار ہوئے تھے۔ اور رجب المرجب کو کیوں اتنا ادب و احترام والا مہینہ کہا گیا ہے؟ کیونکہ رجب المرجب بھی ایک ایسا مہینہ ہے جس پہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم پر 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض کر دی گئی۔ رجب المرجب ایسا مہینہ ہے کہ 27ویں رجب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں بلایا۔ سبحان اللہ! آپ نے دیکھا 27ویں رجب کی کتنی فضیلت ہے، کتنی ادب و احترام ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ہے وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے رمضان جو ہے وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کا جو مہینہ ہے وہ میری امتیوں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ! آپ نے دیکھا جتنے بھی چار جو مہینے ہیں وہ حرمت والی مہینے ہیں، بہت ہی فضیلت والی مہینے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ آج ہم رجب کے مہینے میں آج ہم صحیح سلامت ہیں، اگلے رجب کو ہم رہے یا نہ رہے، اسی وجہ سے ہم اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ رجب المرجب ایک ایسا مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہم ہوتے ہیں۔ یہ جو رجب المرجب کا مہینہ ہے، اسی وجہ سے ہمیں رجب المرجب کے مہینے کا احترام کرنا ہے۔ یہ تھی رجب المرجب کی فضیلت۔ اف آپ کو اسلام سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو چاہیے تو آپ نغمہ حسینی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ